ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنا دیا، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی تو وہ شیطان بن گیا۔ یہی سلسلہ رہے گا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ماننے والوں میں نہیں ہے تو نہ ماننے والوں میں ہے، اور یہ صفت شیطانی صفت ہے۔ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جتنے نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے انجام کے اعتبار سے وہ حقیقی جہنم ہے، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، دنیا میں وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو اللہ رسول کی بات کا انکار کریں گے، چاہے اپنی زبان سے انکار کر دیں یا اپنے عمل سے انکار کرتے رہیں، تو ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے۔ زندگی اللہ پاک تنگ کر دیتا ہے، زندگی میں سے راحت نکل جاتی ہے، سکون نکل جاتا ہے، چین نکل جاتا ہے، زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔ اور آج دنیا کا یہی حال ہے، دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں کہ زندگیوں سے چین نکلا ہوا ہے، سکون نکلا ہوا ہے، امن اور سلامتی نکلی ہوئی ہے، باوجود مال پیسوں کے پریشانی ہے، باوجود عہدوں کی عزت نہیں ہے، باوجود دنیا کے اسباب کے عزت کسی کی نہیں، سب ذلیل ہیں، کوئی کسی کی نظر میں باعزت نہیں جچتا۔ ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس تنگ ماحول میں بھی ان کے ساتھ اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارا اصل ہدف یہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی صفت ماننے کی ہے، ماننے کی نیت کر لیں گے تو زندگی پر ماننا آسان ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہمارے اوپر جو بھی اللہ رسول کی بات کہنے والے کرنے والے اہل علم ہیں، جو ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں ہماری صحیح رہبری کر رہے ہیں، ہمارے دنیاوی امور میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی اگر نیت کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں بہت سارے قسم کے خرافات تھے، بدعات تھے، جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اور دنیا میں فساد مچا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس فساد سے، اس جاہلیت سے، اس رسوم اور رواج کی پیروی سے نکال کر اسلام کا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہیرا ہے ہمارے پاس، ایک مبارک طریقہ ہے، یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم یہ نعمت دنیا کے انسانوں کو دیتے، جیسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت لی، دین کی نعمت، اور دین میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق رہبری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور پھر دنیا میں جا کر دنیا کے انسانوں کو دی، ہاں عرب کو دی، پھر عجم کو دی، اور اس رہبری کی روشنی میں دنیا میں امن و امان قائم ہوا تھا۔ ہاں، اس رہبری کی روشنی میں جس میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو دیا۔ اللہ نے وہ چیز ہمیں گھر بیٹھے دی ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ 5 سال کی عمر ہوئی تو مکتب مل گیا جس میں جا کر ہم نے قرآن پڑھا، ایک ماحول، ہمیں ایک اچھا ماحول اللہ نے دیا کہ جہاں مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، ایک مبارک ماحول دیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاں بڑی نعمت ہے۔ آج بھی اس زمانے میں ایسے علاقے ہمارے ملک میں ہیں کہ جہاں نہ مسجدیں ہیں، بلکہ ہمارے ضلع میں ایسے دیہات ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، ان کے کان پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے بچپن سے چیزیں دی ہیں، اس پر ہم شکر گزار بنیں۔ جو چیزیں وہاں پڑھی ہیں اس کو نہ بھلاویں، ہم بچپن سے جو چیزیں پڑھی ہیں، کلمہ پڑھا ہم نے، اللہ کا نام لیا، ایمان مجمل مفصل پڑھا ہے وہاں، اور زندگی کے آداب پڑھے ہیں، کھانے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ اور اس کی دعائیں پڑھی ہیں۔ یہ مبارک وہ سبق تھے جو سبق اب ہمیں زندگی بھر دہرانے تھے، جو بچپن سے پڑھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول میں اس مطابق اپنی زندگی بنانی تھی۔ یہ اللہ کا انعام تھا ہمارے اوپر۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے چیز کو اپنی زندگی میں لے کر ہم اپنی زندگی گزاریں، ہاں، اور ایک سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں کہ جس اسلام پر اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، ہاں، جس زندگی پر اللہ ہم سے خوش ہو جاوے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے،
زندگی اسی نے دی ہے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. ایک جھٹکے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. جس دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہماری موت واقع ہو جائے گی, ہم اس کو روک نہیں پائیں گے. تو زندگی اور موت کے درمیان میں اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ اچھے کام کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر اچھے کام کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو آزماویں کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. ہاں, برے کام کرنے کے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے اور برا کام کرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ جہاں جا کے آدمی برا کام کرے. اچھے کام کرنے کے لیے زمین بنائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا کہ جہاں چاہے نماز پڑھے. لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, نہ گھر کا کمرہ ہے, نہ محلہ ہے, نہ کوئی گارڈن ہے, نہ کوئی ملک ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ زمین پر نہیں ہے اور گناہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے منع ہے, روک دیا ہے. سارے گناہوں کو الگ الگ حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے بھی بچو, اس سے بھی بچو, اس سے بھی بچو, اس سے بھی بچو. سارے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کو کہا ہے. عقل مند انسانوں کی علامت یہ ہے, ہوشیار اور عقل مند لوگ وہ ہیں کیس. حدیث میں آتا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند لوگ وہ ہیں, عقل مند مرد وہ ہیں, عقل مند عورتیں وہ ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے. من دان نفسہ, جو اپنے نفس پر قابو رکھے. جتنے مسائل ہیں وہ سارے نفس کے ہی ہیں, جتنے گناہ ہیں وہ نفس کی ایجاد ہوتی ہے. اور نفس جو ہے, نفس وہ چاہتیں خواہشیں پیدا کرنے کی ایک مشین ہے. نفس جو ہے نا, نفس وہ خواہشیں پیدا کرنے کی مشین ہے. خواہشیں پیدا ہی ہوتی رہتی ہے اس میں ہر وقت, اچھا کھانے کی, اچھا پہننے کی, گھومنے پھرنے کی اور قسم قسم کے گناہ کرنے کی. جو اندر سے داعیہ بنتا ہے وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے, اندر کا وہ تقاضا ہوتا ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں, اپنے نفس پر قابو رکھیں, وہی برباد کرے گا سب کو. نفس کی پیروی کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں, نفس کے غلام نہ بن جاویں. ہاں, چاہتے دنیا میں پوری کرنے کے واسطے نہیں ہیں. چاہتے وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ چاہتے ختم کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو چاہتے پوری کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ چاہتے توڑنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے ہے اور حکم پورا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے حکم ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, پردہ, طہارت, سچائی, امانت داری, دیانت داری, تقوی, زہد, جوہد. اس کے درجات ہیں لیکن یہ حکم ہے سارے اللہ کے, یہ حکم پورا کرنے کے لیے ہے. اور چاہتوں کو توڑنا ہے, چاہے کسی قسم کی چاہت. جو چاہتوں کو توڑیں گے وہ دنیا میں بھی امن سے, چین سے رہیں گے, خوش رہیں گے. اور جو چاہت کے بندے بنے کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آج جو دنیا میں پریشانیاں اور شکایتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بچے ماں باپ سے روزانہ کہ مجھے یہ نہیں دلایا, مجھے وہ نہیں دلایا. کھانا کھانے کا مسئلہ نہیں, روزانہ کھانا ملتا ہے, لیکن روزانہ بچوں کی ضدیں کیا ہیں, مجھے وہ نہیں دیا, اس کو یہ دلایا, مجھے وہ نہیں پلایا, اس کو وہ پلایا, مجھے وہ نہیں کھلایا, اس کو وہ کھلایا. عورتوں کی شکایتیں گھروں میں ہے روزانہ کہ مجھے یہ کپڑا نہیں ملا. مجھے ماں باپ سے وہاں شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا تھا, مجھے یہ نہیں دیا تھا, مجھے یہ نہیں دیا, مجھے یہ نہیں دیا. شوہر کے گھر آئے تو وہاں یہ شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا, مجھے وہ نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں مل رہا. یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری خواہشیں ہیں, یہ ساری خواہشیں ہیں جس کے بارے میں کوئی مطمئن نہیں ہے. ہاں, اور یہ خواہشیں جو ہیں کبھی انسان کو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیتی. اس لیے عقل مندی یہ ہے, من دان نفسہ, اپنے نفس پر قابو کریں گے, آزاد نہیں ہو جائیں گے, بے باک نہیں ہو جائیں گے. ہمارے اوپر اللہ ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ بڑا باریک دیکھنے والا. لطیف کہتے ہیں باریک دیکھنے والا, بہت باریک دیکھنے والا ہے. اور خبیر کہتے ہیں ہر چیز سے وہ باخبر ہے. ہاں, ہم دو بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں تیسرا اللہ سن رہا ہے. بند کمرے میں ہم کوئی حرکت کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. کمرہ بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے.
वो लतीफुल खबीर। हाँ, अल्लाह की एक नजर, अल्लाह की ताकत हमारे हर वक्त हमारे साथ है, वो हमसे बाखबर है हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये चीज दिल में पैदा हो जावे, अगर ये चीज दिल में पैदा हो जावे तो फिर कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई गुनाह नहीं करेगी। और वही चीज दिल में पैदा करनी है कि अल्लाह हमें देख रहा है, रात के अंधेरे में देखता है, दिन के उजाले में देखता है, ईद के दिन अल्लाह देख रहा है, शादी में अल्लाह देख रहा है, मंगनी में अल्लाह देख रहा है। हाँ, बंद कमरों में खुदा देख रहा है। अपना शहर छोड़कर 5, 10, 20, 25 किलोमीटर किसी खेत में, किसी गार्डन में, किसी पार्क में है, खुदा वहाँ देख रहा है। अल्लाह की न सोने वाली आंखें हर वक्त सबको देख रही है, वो किसी से गाफिल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में मोहलत दी है। हाँ, उसकी पकड़ फौरी तौर पर नहीं आती, मोहलत देता है, ढील देता है। उसके वहाँ ढील है, ढील। हाँ, पुराने लोग कहते हैं कि अल्लाह के वहाँ देर है, अंधेर नहीं है, देर है वहाँ। वो देख रहा है सबको कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझसे डरकर गुनाहों से बचता है और कौन बेबाक और आजाद होकर गुनाहों की तरफ जाता है। अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं, सारा लिख रहे हैं। असल ख्वाहिशों से बचाने वाली और लज्जतों में जिंदगी बर्बाद करने से बचाने वाली जो ताकत है वो अल्लाह का डर है। अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, उसी ने पैदा किया है। हम कुछ नहीं थे, हमारा वजूद नहीं था, हम कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, उसमें से अल्लाह ने हमें कुछ बनाया है और वो अल्लाह हमें देख रहा है। उसने ये जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी आबाद करने के लिए दी है, ये जिंदगी बनाने के लिए दी है, ये जिंदगी गुनाह करने के लिए नहीं दी है, अच्छे अच्छे काम करने के लिए दी है कि जिंदगी में अच्छा काम करे, अल्लाह पर ईमान लावे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावे, अल्लाह रसूल की इत्तिबा करें और जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करें। उन अच्छे कामों की बुनियाद पर अल्लाह सबसे पहले दुनिया में इज्जत देगा। हाँ, कब्र को राहत की जगह बना देगा। मैदान महशर में जब सब लोग हिसाब किताब की फिक्र में अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबे होंगे, उस वक्त अल्लाह ताला ऐसे लोगों का इकराम करके उनको इन मशक्कतों से बचाकर एक तरफ कर देगा और फिर अल्लाह पाक अपने मेहमान खाने में जगह देकर हमेशा की राहत की जगह जन्नत में अल्लाह पहुंचा देगा। ये उसका सिला है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने नफ्स पर काबू करें। अलकय्यिसु मन दाना नफ्स, अक्लमंद वही है। चाहते पूरी करना अक्लमंदी नहीं है, होशियारी नहीं है। होशियारी यह है कि अपने नफ्स पर काबू करें। वो आमिल लिमा बादल मौत, और ऐसे काम करें जो हमें माबादे मौत काम लगे, जो हमारी खबर का जखीरा बने, जो मैदान महशर में अल्लाह के सामने इज्जत के साथ खड़ा करने वाले अमल हों। और ऐसे अमल हम अपने साथ लेकर जाएं कि जो कयामत के दिन हमारे हक में जन्नत का फैसला करवा दे। इसलिए अपनी जिंदगी का निजाम बनाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी का एक निजाम बताया है। उस निजाम को हमें सीखना समझना है। उसके लिए बुनियादी चीज यह है कि हम ये तय करें कि हमें अपने रसूल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना है। इताअत सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की होगी और सुन्नत और तरीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला चलेगा। इसलिए पहली बात तो हमें इसका तहिया करना पड़ेगा, हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि हमें जिंदगी का हर काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीके पर करना है।